والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاستغفار ممحات للذنوب. سامعین کرام، آج کے اس بزم میں میرا موضوع سخن ہے رزق میں برکت کے اسباب. سامعین، آج جب ہم اپنے ماحول اور سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے ماحول کے اندر ہر فرد کی زبان سے یہ شکایت آتی ہے، ہر شخص کو یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں. ہم رزق کمانے کے لیے دن و رات محنت کرتے ہیں، روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، پھر بھی ہماری تمام ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ الٹا ہر مہینے ہم پر قرضہ چڑھ جاتا ہے. سامعین کرام، اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں، ہماری روزی میں فراوانی کیوں نہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں کہ اگر اس کو اختیار کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری روزی میں برکت آ جائے گی اور ہماری تمام ضرورتیں بھی پوری ہوں گی. سامعین کرام، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں 2-3 باتیں بطور تمہید عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے دیگر معاملات کے اندر اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما سمجھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے رزاق ہونے میں بھی، بندوں کو رزق پہنچانے میں بھی اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما سمجھنا چاہیے. جیسے کہ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ رب العالمین نہ ہم سے رزق چاہتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کھانا کھلائے، بلکہ اللہ رب العالمین تو خود رزاق ہے، ذو القوة المتین ہے. سامعین کرام، اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے مال میں تنگی کر دیتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں فراوانی کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال میں کمی کر دیتا ہے. سامعین کرام، اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس رزق کی تمام کنجیاں ہیں، رزق کی چابیاں ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، کہ تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو وہ رزق دینے میں قادر نہیں ہے، وہ تم کو کھلانے پر قادر نہیں ہے، نہ ہی تم کو کھلا سکتا ہے، نہ ہی تم کو پلا سکتا ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق، بلکہ رزق اللہ رب العالمین کے پاس تلاش کرو. وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کی شکریہ ادا کرو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
سامعین کرام، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ان اسباب کی طرف کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی۔ سامعین کرام، رزق میں برکت کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کو بھی انجام دیں۔ سامعین کرام، ایمان کہتے ہیں کہ بندے اپنے دل کی گہرائی سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اللہ رب العالمین کو ایک جانے، اللہ رب العالمین کو تنہا جانے، اور اللہ رب العالمین کو تنہا جانے، اور اللہ رب العالمین کو تنہا جانے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے بندے کو اس بات پر بھی مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبیوں، رسولوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجے ہیں، ان تمام نبیوں کو، ان تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کی منصب پر فائز قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس دنیا کے اندر، اس چہار جانب عالم کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک بندے کو اس بات پر بھی یقین کامل ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سامعین کرام، ایمان کے ان چھ ارکان کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، کتاب و سنت کا مطالعہ کرے، اور انہی کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ سامعین کرام، جیسے کہ اور اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے اور اس کو بہتر بدلہ عطا کرتا ہے جو وہ دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ایسا خوف پیدا کر لیں، اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر بسا لیں کہ ہم برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اللہ رب العالمین کی عبادت پر اپنے آپ کو آمادہ کر سکے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ڈرتا ہے، اور اگر کوئی شخص مجھ سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی شخص مجھ سے ڈرتا ہے تو میں اس کے لیے راستے کو نکال دیتا ہوں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں۔ اسی طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے مال میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے اور اس کی اولاد میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے اور اس کو مدد بھی فرماتا ہے، جیسے کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کرو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ رب العالمین تمہیں آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل کرے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا،
وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنت بھی بنا دے گا، باغات بھی بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری کر دے گا۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاستغفار ممحات للذنوب، کہ استغفار گناہوں کو ختم کر دینے والی ہے، گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ سامعین کرام، یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔